السلام علیکم۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالے جائے تو خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے مختلف مقامات پر بادل موجود ہیں اور آج دن کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی سمیت چکوال اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اور کئی مقامات پر زبردست بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ ملک کے باقی زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ موسم صاف، خشک اور زیادہ تر مرطوب ہی بنا ہوا ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف مقامات پر جنوب کی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن جہاں پر ہوائیں نہیں ہیں وہاں شدید حبس اور شدید گرمی کا حال بنا ہوا ہے، اور بلوچستان، سندھ کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ متوقع ہے۔ کراچی سمیت سندھ کی بات کی جائے تو زیادہ تر مقامات پر موسم خشک ہی رہے گا، کسی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں ہے، لیکن جو سمندری بادل ہیں ان کا آنا جانا لگا رہے گا، جو رم جھم بوندا باندی سے ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، لیکن کوہ سلیمان سے ملحقہ مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں، جس میں بارکھان، کولو، ڈیرہ بگٹی کے کچھ علاقے شامل ہیں، یہاں پر اگر کوئی لوکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس طرح خضدار ریجن کے علاقوں میں بھی لوکل ڈیولپمنٹ کے امکانات موجود رہیں گے۔ باقی چاغی، نوکنڈی، پشین، تربت، گوادر، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر کسی بھی خاطر خواہ موسمی ہلچل کی امید نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ کوہ سلیمان سے مغربی علاقے جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا کے کچھ مغربی علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں اگر لوکل ڈیولپمنٹ سے آندھی اور بارش دیکھنے کو مل جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا۔ وسیع پیمانے پر، جس میں ملتان، مظفر گڑھ، وہاڑی، لودھرا، بہاول نگر، بہاولپور کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ وسطی پنجاب میں بھی کسی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں ہے، البتہ بلئی پنجاب میں آج بھی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب، جہلم، اس کے علاوہ کھاریاں، جڑاں والا، فیصل آباد کے کچھ علاقے شامل ہیں، نارووال، سیالکوٹ، لاہور، ان علاقوں میں بادل ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ پشاور، مانسہرہ، منگورا، لکی مروت، بنوں، مردان، اس کے علاوہ چترال، سوات، بنیر، دیر کے علاقے شامل ہیں، معلم جبہ، ناران، کاغان، ان علاقوں میں بادل بننے، کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ بات کی جائے گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موسلا دھار بارش کا امکان موجود ہے۔ بات کی جائے دریائے ستلج کی تو دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک پانی کی سطح میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور پانی کا جو اخراج ہے وہ گنڈا سنگھ والا کے مقام سے 71,000 سے تجاوز کر چکا ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو جو دریائے ستلج کے مکین ہیں، مقامی افراد ہیں، نشیبی علاقوں کے رہنے والے، وہ محتاط رہیں کیونکہ ابھی پانی کی سطح میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ بات کی جائے 19، 20 اور 21، 22 اگست کی تو انہی بلائی علاقوں میں، جس میں بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں وقفے سے بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ یہاں بات کریں ہوا کے کم دباؤ کی تو ایک لو پریشر خلیج بنگال میں بن چکا ہے، جو کہ بھارت کے مشرقی علاقوں میں اس وقت کافی بھیانک تھنڈر سیل بننے کا جو سبب بنا ہوا ہے اور یہاں پر بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ سسٹم آگے پاکستان کو براہ راست متاثر نہیں کر سکے گا، یہ راجستھان کے مشرقی علاقوں تک پہنچ جائے بڑی بات ہوگی، تو یہاں تک تو اس کے اثرات رہیں گے، لیکن آگے اس کے اثرات پڑیں ابھی فی الحال ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ فی الحال خشک ہوائیں برقرار ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس سسٹم کے کوئی اثرات نہیں پڑیں گے۔ تو 22 اگست تک انہی علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے، باقی زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، لیکن امید رکھیں کہ ستمبر کے دوران انشاءاللہ آپ کو سندھ تا کشمیر ملک گیر سلسلے دیکھنے کو ملیں گے، اور اگست کی نسبت ستمبر کافی اچھا گزرے گا۔ گرمی اور حبس سے بھی انشاءاللہ ستمبر میں جان چھوٹ جائے گی۔